رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. عزیزان گرامی قدر، ان 5 مجالس کے لیے وہی عنوان منتخب کیا ہے جس کا آغاز اس سے قبل شہزادی ہی کے تعلق سے شہادت کی 13 جمادی الاول کی مجلس میں شروع کیا تھا. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہم کہ یہ 2 روایات ہیں آپ کی شہادت کے تعلق سے کہ 70 دن یا 90 دن، اور دونوں روایات کے اعتبار سے پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے ان دنوں کو ایام اعزا کے طور پر مناتے ہیں. اور بلا شبہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو پورے اہتمام سے منانے کی ضرورت ہے. اور شہزادی کی شہادت کے دن نہ صرف یاد رکھنے کے دن ہیں، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے مظلومیت کا جناب معصومہ کی، کہ دنیا کی مظلوم ترین خاتون کی شہادت کا ایام ہے. جب ان کے بارے میں علم ہوگا لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ تفصیلات کیا ہیں اور شہادت کے اسباب کیا تھے. اور یہی ایک ذریعہ ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے. جناب معصومہ کا ذکر ہی اصل میں بنیاد ہے حق کی اور حق کو پہچاننے کی، ورنہ تقریباً ہر نام پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ بھی نام ایسا ہے، بے شک شہزادی کے نام پر بھی سب جمع ہیں، عموماً سب بظاہر احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ موقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمان کے لیے کچھ ایسے حالات مہیا کیے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے تو پہچانا نہیں تھا، میں تو سمجھ ہی نہیں سکا تھا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی پیغام ہم کو نہیں ملا تھا، لیکن یہ بات تو پھر کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اسلام کا پیغام نہیں ملا تھا. اب اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم کو پیغام نہیں ملا تھا تو کیا تم نے خود پیغام کو سننے، سمجھنے اور پیغام تک پہنچنے کی تم نے خود کوشش کی؟
تم نے خود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جن کو حقیقت معلوم تھی، کیا تم نے یہ حقیقت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ اس کے لیے تم نے کیا ذریعے اختیار کیے؟ تو یہ مجلسیں وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس حق اور حقیقت کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد و علی محمد۔ تو جو موضوع شروع کیا تھا آپ کے سامنے، ظاہر ہے کہ وہ ایک طولانی موضوع ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان مجالس میں اس موضوع کو سمیٹ لیا جائے۔ ہمیشہ آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایک حدیث، جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے، اس لیے شروع ہوتی ہے روی عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور بعض نسخوں میں عن جابر بن عبداللہ الانصاری، ایک صحابی سے ایک روایت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے، حدیث قصہ ایک حدیث ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کس کی ہے؟ جناب معصومہ کی۔ اسے پڑھا جاتا ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی برکتیں ہیں بلا شبہ۔ اس حدیث میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک عبارت کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، قرآن کی طرح۔ آپ نے قرآن پڑھا، سورہ حمد لوگ پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھ کے گزرتے ہیں، ہزاروں بار پڑھا ہوگا زندگی میں الحمد کا سورہ۔ لیکن جب آپ غور کرنے لگیں اور توجہ کریں اور گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں ان آیات کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیتوں میں کیا لطف ہے سورہ حمد کی۔ اسی انداز سے قول معصوم، چونکہ معصوم کا قول معصوم اللہ کے قول کے بعد سب سے بلند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہ قول اس کا نہیں ہوتا، چونکہ وہ معصوم ہے، تو جس نے اسے عصمت سے نوازا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ہر اس کے قول و فعل کا۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ وما رمیت اذ رمیت، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، یعنی قول بھی اللہ کی طرف منسوب، فعل بھی اللہ کی طرف منسوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہے، تو جو معصوم ہوتا ہے اس کا قول اور فعل اللہ کی جانب منسوب ہوتا ہے۔ جب اس طرف منسوب ہوتا ہے تو ظاہر سے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کلام الامام، امام الکلام، تو امام سے جو بھی چیز صادر ہوتی ہے، چونکہ وہ لیڈر ہے ہر شے، ہر کائنات کے ہر شے کا رہبر ہے، لہذا اس کے قول کو بھی ہر قول سے بلندتر ہونا چاہیے، اور اس کے فعل کو بھی ہر فعل سے بلندتر ہونا چاہیے۔ لیکن اس احتیاط کے ساتھ، یعنی یہ عقیدہ تو ہے قول معصوم قول خدا ہے، قول رسول قول خدا ہے، حدیث رسول حدیث قدسی ہے، لیکن اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جو خود ائمہ نے ہم کو سکھائی کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا قول اللہ کا قول ہے، وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جب وحی ہوتی ہے وہی کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وحی ہوتی ہے تو وہی کہتا ہے، نبی اس کا مطلب جو وہ کچھ کہہ رہا ہے وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے۔ جب اللہ کا قول ہے تو پھر آپ اس کو قول اللہ کیوں نہیں کہتے، کلام اللہ کیوں نہیں کہتے جو حدیث رسول ہے؟ تو اس احتیاط سے بیان کیا گیا کہ ٹھیک ہے تو اللہ کا قول، مگر یہ بھی نبی کی امانت داری کی انتہا ہے کہ کہا انہوں نے ہی سب کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کس نے کہا؟ نبی نے، مگر کہا کہ بھئی یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ہر لفظ نکلا نبی ہی کی زبان سے، انہوں نے جس کیٹیگری میں رکھ دیا ہم نے وہی مان لیا۔ انہوں نے کہہ دیا قرآن ہے، ہم نے کہا قرآن ہے، انہوں نے کہا حدیث، ہم نے کہا حدیث ہے، انہوں نے کہا حدیث قدسی ہے، ہم نے کہا حدیث قدسی ہے۔
تو وہ جو بتاتے گئے ہم مانتے گئے. یہ خود عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم ان کے قول کو قول اللہ نہیں مانیں تو پھر قرآن بھی غیر معتبر ہو جائے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ توجہ ہے نا. دنیا میں مجھے بتائیں کوئی ایسا ہے انسان, کوئی انسان دکھا دیجئے کہ جس کے پاس جبرائیل نے آ کے یہ کہا کہ بھیا یہ قرآن ہے, یہ تم پڑھو یہ قرآن ہے. کسی حافظ جی سے کہا ہے جبرائیل نے؟ اللہ نے کہا؟ کوئی فرشتہ آیا کسی پر؟ کہ نہیں, رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ نے کیا کہا کہ یہ قرآن ہے. تو اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے. اللہ نے کسی بھی آیت کے تعلق سے کسی سے نہیں کہا کہ سنو یہ قرآن ہے, اور جبرائیل نے بھی کبھی کسی اور سے بات ہی نہیں کی. اب ہم کیا کریں کہ ہم جس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں اس حدیث میں ہے ہی یہ بات کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے نبی آپ پر اکیلے پر اللہ نے وحی کی. اب جو یہ آیت آتی ہے اوحا الیکم, اللہ نے یہ وحی آپ سب پر نازل کی ہے. توجہ کیجئے گا. اب جو عقیدے کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے وہ بہک جاتے ہیں. تو کیا یہ سب نبی ہیں؟ توجہ کی, کیا یہ سب نبی ہیں؟ استغفر اللہ, ہرگز نہیں ہے نبی. ان میں نبی تو ایک ہی ہے. توجہ کیجئے گا. اب یہاں سے میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں, چونکہ جہاں تک میں بات کر چکا ہوں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان جابر بن عبداللہ الانصاری, دیکھیں کیا یہ سب نبی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہیں سے بات شروع ہوگی. تو جابر بن عبداللہ الانصاری نے اس کو روایت کیا. جو حضرات دوسری مجلس میں موجود نہیں تھے, اس لیے کہ دوسری مجلس میں میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں اس موضوع پہ پڑھوں گا, وہ ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی, لیکن چونکہ تاریخ ایسی تھی میں نے اسی پر گفتگو کی تھی. تھوڑے بہت اگر کچھ اشارے ادھر سے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں. تو ایک تو صحابی ہے جس نے اس کی روایت کی ہے, اور ایک کون ہے؟ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے اس کی روایت کی ہے, حدیث قصہ کی. تو ایک نبی کا صحابی, ایک نبی کی زوجہ. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ سب بکھرے ہوئے سوالات ہیں اور سب انشاءاللہ کنیکٹ ہوں گے ایک جگہ جا کر کبھی. ان جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی, بس یہیں تک بات ہوئی تھی, یاد ہے پہلی مجلس میں صرف دخل علی تک. ابی رسول اللہ, اس پر میں آج بات نہیں کروں گا, ابی پر بہت اہم موضوع ہے یہ خود. دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام, یہ دوسری مجلس میں ہم نے گفتگو عرض جو ہے کی تھی. کوئی ایک ایسا دن تھا, فی بعض الایام, کسی ایک دن نبی آئے میرے گھر میں. کون سا دن تھا وہ؟ آئے اکمل تو کب نازل ہوئی؟ غدیر کے دن, معلوم ہے. آئے واحدہ کب نازل ہوئی؟ 24 ذی الحجہ کو. آئے تطہیر کس دن نازل ہوئی؟ کوئی ہے؟ کوئی دن ہے؟ تو مباہلے کا دن ہے, غدیر کا دن ہے. حالانکہ آئے تطہیر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا نازل ہی اس وقت ہوئی جب مباہلہ ہونے والا تھا. یعنی مباہلے کی تیاری تھی, تطہیر تیاری ہے مباہلے کی, تو مباہلے کی تاریخ معین ہے. مباہلے سے تھوڑا ہی پہلے کی بات ہے, 6 دن پہلے کی بات ہے. غدیر وہ دن طے ہے. تو جو توجہ کیجئے گا, جن تاریخوں کی روایت, اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے احتیاط سے, اس کو یوں کہہ دوں, حکایت کہہ دوں بجائے روایت کے, جن تاریخوں کی حکایت اللہ کر رہا ہے وہ معین ہے.
جن کی حکایت شہزادی نے کی ہے وہ معین نہیں ہے. بھئی کوئی تو راز ہوگا اس میں. اللہ نے کہا غدیر، آیت اتر گئی 18 ذی الحجہ، ڈیٹ معلوم ہے. اللہ نے کہا مباہلہ 24 ذی الحجہ، ڈیٹ پتا ہے. اب شہزادی آپ بھی کوئی ڈیٹ بتا دیجئے، آپ بھی بتا دیجئے فلاں دن. اور اللہ نے تو بڑے اہتمام سے کہا الیوم اکملت لکم دین، آج دین کامل ہوا، یہاں نہیں. تو کیا بات تھی؟ کیوں معین نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تم اختتام کو پڑھو گے، اس حدیث کا اختتام، تو تم کو پتہ لگے. یہ بات میں اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں. ان کے لیے جو نہیں تھے، یہ صرف اس لیے ہے کہ چونکہ غدیر کا یاد رکھنا، جو اللہ جس کی حکایت کر رہا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس دن کو یاد رکھے اور تلاش کرے کون سا دن تھا. وہ غدیر کون سا دن تھا تلاش کرو، واجب ہے ہر مسلمان پر. مباہلہ کون سا دن تھا، واجب ہے ہر مسلمان پر. آیت تطہیر واجب نہیں مسلمان پر. کہ نہیں، آیت تطہیر جو ہے نا، آیت تطہیر کا نتیجہ ہے غدیر، آیت تطہیر کا نتیجہ ہے مباہلہ. آیت تطہیر بنیاد ہے. بنیاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے. بنیاد کس کے لیے ہے؟ آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ شیعتنا و محبینا. اس کا تعلق صرف ہمارے شیعوں سے ہے آیت تطہیر کا، اور ہمارے چاہنے والوں سے آیت تطہیر کا تعلق. غدیر سب تلاش کرو، مباہلہ سب تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ بیان کر رہا ہے. مگر شہزادی جو بیان کر رہی ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کر رہی ہیں. اس لیے وہ دن معین ہے، یہ دن معین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دن معین ہو جاتا تو آپ بھی حدیث قصہ ایک ہی دن پڑھا کرتے، روز نہ پڑھتے. یہ شہزادی نے اس لیے اس کو اوپن رکھا کہ تاکہ یہ جو بلیسنگ ہے جس کا اعلان نبی آخر میں کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اس حدیث قصہ کے پڑھنے کا، یہ ایک دن میں محدود نہ ہو جائے اور پھر آیت تطہیر روز پڑھی جائے، اس کا ذکر روز کیا جائے، ہمیشہ اس کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر ایک پیغام ہے، مباہلہ ایک پیغام ہے، لیکن آیت تطہیر کیا ہے؟ یہ عقیدے کا اصل ہے اور بنیاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اچھوں کا ذکر بھی ہے، بروں کا ذکر بھی ہے، جو پاک ہے ان کا ذکر بھی ہے، جو نجس ہے ان کا ذکر بھی ہے. جو پاک ہے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم سے قریب رہیں گے، جو نجس ہے اللہ نے کہا ہم ان کو تم سے دور رکھیں گے. توجہ فرمائی، تاکہ آیت تطہیر علامت بن جائے، نشانی بن جائے طہارت اور نجاست کی. اور روز اپنے آپ کو جانچو، دیکھو کتنے پاک ہو. دیکھ لو اہل بیت سے جتنا قریب رہو گے اتنی پاکیزگی آئے گی، جتنا دور ہوگے اتنی ہی نجاست آئے گی. اب یہ کوئی سال میں ایک بار نہیں کرنا ہے یہ کام. فی بعض الایام، ایک دن ایسا تھا جب نبی میرے گھر پہ تشریف لائے اور کیا فرمایا آ کر؟ یا فاطمہ، نام لیا ہے، اے فاطمہ. عجیب ہے کلام معصوم، چونکہ حدیث واقعا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ حدیث، کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، انکار لوگ قرآن کا بھی کر دیتے ہیں، ہم کیا کریں. لیکن حدیث بتاتی ہے، الفاظ بتاتے ہیں کس کے ہیں. داخل ہوتے ہی پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے تو سلام کیا. ٹھیک ہے، اب سلام کیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کچھ اس حدیث میں اہتمام ایسا ہوا
اہتمام ایسا ہوا، بھئی مستحب ہے آپ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، توجہ کیجئے گا، مستحب، یہ تو کرنا ہی تھا، پیغمبر آپ کو ہی نہیں کہا، پیغمبر کو تو کرنا ہی تھا سلام، ہاں ٹھیک ہے کرنا تھا، کوئی اور ہوتا اس کو کرتے، لوگوں نے کہا کوئی اور ہوتا اس کو کرتے، ہم اس کو مان لیتے ہیں چلے 1 منٹ کے لیے، لیکن آپ ذرا یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا کہ پلاننگ، عجیب پلاننگ ہے، وہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، اہتمام کچھ ایسا کیا گیا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اسے سلام کر رہا ہے، چاہے نبی ہو یا امام ہو۔ بھئی اہتمام تو ایسا ہوا نا، اللہ نے انتظام تو ایسا کیا کہ فاطمہ تم گھر میں رہنا، اس گھر میں رہنا، اور اس گھر ہی میں یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد اور جو بھی آئے گا تمہیں سلام کرے گا۔ اور عجیب بات ہے، 4 داخل ہوئے سلام کرنے والے، 2 نے نام لے کر سلام کیا، 2 نے یا اماہ کہہ کر سلام کیا، 2 نے یا فاطمہ کہہ کر سلام کیا۔ اگر اب بچے تو نام لے کے سلام نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا یا اماہ کہہ کے انہوں نے سلام کیا، مگر سلام کس کو ہوا؟ چاروں طرف سے، چاروں طرف سے، اس جس کے لیے دیکھیں اہتمام، دیکھیں آپ اس کے کیلکولیشن جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی چیز کے، شریعت میں خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو عجیب جیومیٹری بنتی ہے باقاعدہ، آپ اس کے خطوط بھی اگر آپ نکالیں نا، سیدھے سیدھے لائنز، سلام چاروں نے جس کو کیا اللہ نے بھی مرکز اسی کو بنا دیا، وہی مرکز بن گئی۔ تو داخل ہو کے یا فاطمہ کہہ کے، اب میں انشاءاللہ بعد میں جب آگے بڑھوں گا اور آگے الفاظ آئیں گے کہ ادھر شہزادی نے کہا وعلیک السلام، وعلیک السلام یا ابتاہ یا رسول اللہ، تو شہزادی نے جواب دیا، اور جواب دیا یہ کہہ کر کہ اے میرے بابا اور اللہ کے رسول۔ اب جو شخص جو بھی داخل ہو رہا، آپ دیکھیں سلام کس انداز سے کر رہا ہے، اس کو ہم بعد میں لیتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہاں آئیے تاکہ جب ہم ترتیب سے چلیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آئیں گی باتیں، اور خود آپ کے ذہن میں بھی کچھ نکات پیدا ہوں گے بلا شبہ۔ اس لیے کہ حدیث قصہ یا کوئی بھی حدیث یا دعا جب آپ پڑھیں تو سرسری نظر سے نہ پڑھا کریں، اس پہ غور کیا کریں، اس میں توجہ کیا کریں، اتنا ہی آپ کو لطف آیا کرے گا، پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ آئندہ جب آپ اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ 5 مجلسوں کے بعد حدیث قصہ سنیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا، جب اس کو پڑھیں گے آپ کو اور مزہ آئے گا۔ تو پیغمبر اسلام داخل ہو کر نام لے کے سلام کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے میں بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا آپ سے، اور اس کے بعد پھر جواب مل جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلامی فرماتے ہیں، کیا بات ہوئی تھی میں نے جہاں چھوڑی تھی، بات کے یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام کو جب سلام آ کر رہے ہیں کون؟ جبرائیل، اور آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب پر اللہ نے وحی نازل کی، تو سب نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میں آ گیا اس جگہ۔ اب پیغمبر اسلام ایک بات کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، بیٹی نہیں کہا، اے فاطمہ نام لیا، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں جب انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے تو کوئی لفظ فالتو نہ کرے، نہیں تو پھر بلاغت سے ہٹ جائے گا، وہ کوئی لفظ ایکسٹرا یوز نہ کرے۔ یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ فی بدنی، کہہ دیتے کہ انی لاجد ضعفا، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، اتنا تو کافی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے بدن میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، بھائی میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی آتے ہیں گھر میں، آتے ہیں میں آج تھکا ہوا ہوں، آج میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں آج بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، توجہ کیجئے،
تو کوئی تو راز ہوگا اس میں. کوئی لفظ ایکسٹرا کوئی معصوم استعمال نہیں کرتا جو غیر ضروری ہو. یہ بدنی، اللہ اکبر، اور یہ مجمع ہی سمجھے گا اس کو. بدنی ضعفن، ایمفسائز یہ کیا کہ بھی جو ضعف ہے نبی کو یا امام کو اور معصوم کو ہو سکتا ہے، اس کو بھی تھکن ہوتی ہے، وہ بھی سوتا ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی ہوتی ہے، جو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو بھی ہوتی ہے. تو ضعف وہ بھی محسوس کرتا ہے، کمزوری وہ بھی محسوس کرتا ہے. کمزور اور ضعف یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہو تو سکتے ہیں مگر صرف اس کے بدن کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ ضعف اور کمزوری کے الفاظ اس کے بدن کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ اس کا بدن کمزور ہے. اب اگر کوئی جسارت کر کے یہ اشارہ اس کے دماغ کی طرف کر دے تو اس کا ایمان کمزور ہے، تبھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کا دماغ کمزور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہو جائے. اس نے کیا کہا؟ استغفر اللہ ان الرجل لیہجر. بخار تھا نا، کبھی بخار میں تھے. ابے نادان، تو بخار تو جسم کو تھا، ذہن سے کیا مطلب؟ اس لیے یہاں پر جو بھی تھکن تھی، اب یہ خود ایک بحث ہے کہ کس طرح کی تھکن تھی، مگر یہ جو بھی تھکن تھی اس تھکن کا تعلق جسم سے تھا، بدن سے تھا. اس لیے کہ ضعف لوگوں کو ہوتا ہے، روحانی ضعف بھی ہوتا ہے، نفسیاتی ضعف ہوتا ہے، عقلی اور فکری ضعف ہوتا ہے. 10 قسم کے ضعف لوگ چپکا دیتے. لوگ کہتے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے ضعف ہو رہا ہے، وہاں ضعف ہو گیا تھا ہلکا سا، یہاں کچھ زیادہ ضعف ہو گیا تھا. اس لیے پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا، کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے. یہ ضروری تھا کہ نبی کی شخصیت کو سمجھو. اس کو ضعف ہو سکتا ہے مگر بدن میں. ایک یہ ضعف ہے. دوسرا یہ کہ لفظ بدن جب استعمال کیا تو بدن کیا مطلب؟ جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اس کے مجموعے کا نام بدن ہے. بدن میں ضعف یعنی کمزوری ہے بدن میں. تو جب ضعف ہے تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ضعف ہے تو اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اس ضعف کو دور کرنا ہے، اس بدنی ضعف کو دور کرنا. نفسیاتی نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، عقلی ضعف نہیں ہے، بدنی ضعف ہے. اس بدنی ضعف کو دور کرنے کے لیے آپ کہاں ہیں؟ یہاں آئے ہیں. اس کا اہتمام کیا ہو رہا ہے؟ تو اب پیغمبر اسلام جو بعد میں فرماتے ہیں، جب سب آ گئے، داخل ہو گئے اور آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی. بدن مجموعہ ہے گوشت کا اور خون کا. یہ دو بہت ہی اہم چیزیں ہیں بدن کی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے تو یہ دور جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ بدن مکمل ہو جائے. اور یہ بدن کب مکمل ہوگا؟ جب اس کے تمام اجزاء کامل ہو جائیں. اسی لیے شہزادی جب سب جمع ہو گئے تو نہیں کہا کہ جمع ہو گئے، کہا فلما اکتملنا، جب ہم سب مکمل ہو گئے. یعنی جب پیغمبر داخل ہوئے تو مکمل نہیں تھے، جب آ گئے چادر کے نیچے اور سب آ گئے تو یہ نہیں، نبی مکمل ہو گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
بھئی آپ دیکھیں، غور کیجئے گا کہ اب یہاں اگر جبرائیل آ کے خطاب ایک کو کریں یا 5 کو کریں، بات تو ایک ہی ہے نا. یعنی نبی آج یہاں پر لفظ بدن استعمال کر کے اور وہاں لحمی اور دمی کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو تم کو میں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا نور ایک ہے. آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جسم بھی ایک ہے. ہم جسمانی اور بدنی اعتبار سے بھی الگ نہیں ہیں. اور جب تک سب مکمل نہیں ہوتے ہیں یہ ایک بدن مکمل نہیں ہوتا. اب اس کو کس کس طریقے سے نبی نے کہا؟ کوئی نہیں سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے. بھئی یہاں اس طرح کہا، وہاں کسی اور طریقے سے کہا، اور ایک جگہ تو بار بار یہ کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں کا مطلب یہ کہ ہمارا مجموعے کا نام محمد ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. تو فی بدنی ضعف، اور شہزادے نے اس کا جواب دیا. یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے کل عرض کریں گے آپ کی خدمت. تو یہاں جب نبی داخل ہوئے اپنے بدن کے ضعف کا اظہار فرمایا شہزادی سے، اور شہزادی نے فوراً یہ کہا اعیذک یا ابتاہ من الضعف. اے اللہ کے نبی، اے بابا، یا ابتاہ بلکہ فرمایا، اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہے. یا ابتاہ، اے میرے بابا، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ضعف سے. ضعف سے آپ کو جو ضعف محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. میں یہاں سے آگے بڑھوں گا لیکن اتنا عرض کر کے کہ تاکہ ایک لنک رہ جائے باقی، کہ دیکھیں اعوذ، اعوذ آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے مانگتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہاں اعوذ نہیں ہے، اعیذک باللہ. اعیذ جو ہے نا، یعنی میں آپ کو پناہ میں دے رہی ہوں. ایک کہ نبی خود پناہ لے رہے ہیں تو جو ہے نا، ایک کہ میں آپ کو پناہ میں دے رہی ہوں. نہیں، اس کو اور واضح کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو اعوذ اور اعیذ ہے نا، اسی سے ایک بہت لفظ آپ بہت استعمال کرتے ہیں اور بڑا پسند ہے سب کو، اور ہر شخص کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو مل جائے. اسی سے ہے وہ لفظ. کیا ہے وہ؟ تعویذ. تعویذ، تعویذ یعنی کسی کو پناہ میں دینا. میں نے کہا مولانا ہم کو تعویذ دے دیجئے، یعنی ہم کو پناہ میں دے دیجئے. اب جاؤ کسی سے بھی تم تعویذ مانگتے پھرو، مگر نبی کو تعویذ کس نے دیا تھا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور تمہارے تعویذ میں اثر ہو یا نہ ہو، شہزادی کے تعویذ میں اثر ہے. شہزادی تعویذ دے رہی ہیں نبی کو. اعیذک باللہ، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں. شہزادی کس کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں؟ وہ جو پوری کائنات کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے. جو کائنات کو اللہ کی پناہ میں دے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبی کو اللہ کی پناہ میں دے دے اسے فاطمہ کہا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہیں شہزادی، یہ ہے عظمت جناب معصومہ. آ کر نبی تکلیف میں ہیں، جسمانی تکلیف میں ہیں. اس تکلیف کا اظہار کہاں کر رہے ہیں؟ آ کر جس گھر میں آ کے اس جسمانی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے وہ گھر. اب کوئی یہ پوچھے کہ اللہ اکبر، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے آج تو آ کے کہہ دیا فاطمہ سے
کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے کچھ اذیت ہے جسمانی. جب کبھی ایسا وقت آئے کہ فاطمہ کو تکلیف ہو، وہ اس تکلیف کا اظہار کس سے کرے؟ کس سے جا کر شکایت کرے؟ کس سے کہے کہ میرے جسم میں تکلیف ہے؟ اور تکلیف بھی کیسی تکلیف؟ ارے جس سے کہا جاتا ہے شہزادی نے اس سے تو کہا نہیں. عام طور پر جب تکلیف ہوتی ہے تو زوجہ کس سے کہتی ہے؟ شوہر سے. علی جیسے شوہر سے بھی فاطمہ نے نہیں کہا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ تو اس پناہ الہی کا نام ہے. جو فاطمہ نبی کو پناہ دے اس فاطمہ نے علی کو بھی پناہ دی ہے. فاطمہ علی کو پناہ دیتی ہے، تکلیف نہیں دیتی ہے. اتنی تکلیف بھی نہیں کہ علی سے یہ کہہ دے کہ یا علی مجھے تکلیف ہے. اگر کہہ دے تو علی کو تکلیف ہوگی فاطمہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر. اس لیے شہزادی نے اپنی تکلیف کو علی سے چھپایا، علی سے ذکر نہیں کیا. مگر جب علی کو معلوم ہوا تو اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں کر سکتا کہ اب جب علی کو پتا چلا کہ فاطمہ کو کیا تکلیف تھی، کیا اذیت تھی اور کن حالات سے شہزادی گزری ہے، پہلو شکستہ ہو جائے، پہلو ٹوٹ جائے کسی کا. اس شکستہ پہلو سے شہزادی گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہے، بچوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے. ذرا سی تکلیف میں انسان دوسرے کام نہیں کر پاتا، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، دوسروں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے انسان. شہزادی کہہ رہی ہے سب آرام سے رہو، میں اس تکلیف کو خود برداشت کروں گی. تکلیف کو شہزادی برداشت کرتی رہی. یہ تو جسمانی تکلیف تھی، بدنی تکلیف تھی. مگر شہزادی کو جو ذہنی تکلیفیں پہنچائی گئی، جو نفسیاتی تکلیفیں پہنچائیں، بھئی سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے، دیکھیں آپ آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی آپ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر کس انداز سے آ کے پرسا دیتے ہیں. تو شہزادی تو اس باپ کی بیٹی ہے جس کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے، جس کا نام نمازوں میں لیا جا رہا ہے، جس کی گواہی نبوت کی دے کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو شہزادی کو توقع یہ تھی کہ گھر پر ایک جم غفیر ہوگا یہ کہنے والا کہ شہزادی یہ غم آپ کا نہیں ہے، یہ غم ہم تمام مسلمانوں کا ہے. مگر شہزادی کو کیا پیغام ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ گھر جو ہے شہزادی کا وہ اس انداز کا تھا کہ اس کے دو دروازے تھے. ایک دروازہ باہر کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. شہزادی کی جہاں رہائش تھی وہ ایریا تھا جو مسجد کی طرف ہوتا تھا. شہزادی وہاں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں، ان نمازیوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی. ارے کیا تمہاری نماز ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے شہزادی کے رونے سے؟ علی سے کہتے ہیں یا علی ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ جواب ملتا ہے نبی کی بیٹی کا، یا علی ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ میں تم کو اطلاع دے رہی ہوں کہ تمہاری تکلیف بہت دن باقی نہیں رہنے والی ہے، اس لیے کہ میں بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنے والی ہوں، میں نہیں جیوں گی. ہاں یہ بات ہو گئی. رونے سے منع نہیں کیا کسی نے آ کر، صرف اعتراض کیا. یہ نہیں ملتا کہ کسی نے آ کر کہا ہو اے فاطمہ خاموش ہو جائیں ورنہ ہم بھی تازیانے لے کر آتے ہیں. کبھی فاطمہ کو ہاں اعتراض کیا ہے، اتنا اعتراض کیا کہ علی نے فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنوا دیا، مگر کوئی شخص رونے سے روکنے کے لیے تازیانہ لے کر نہیں آیا. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرے شہزادی آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، مگر ایک ننھی سی بچی ہے کربلا میں جو اپنے باپ کو رونا چاہتی ہے، مگر جب کبھی باپ کو روتی ہے کبھی تماچے مارے جاتے،
کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، اور ہائے کوئی پناہ نہیں سوا ایک بیمار کے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سینے سے لگا لیتا ہے، آ میری بہن میرے سینے سے لگ جا، بابا کا نام لے کر نہ رویا کر، جب تجھے تازیانے مارے جاتے ہیں یہ تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارا ثمر صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مظلوم معصومہ کی ان مجالس کے سلسلے میں جن حضرات نے بھی اقدامات کیے ہیں اور کوششیں کی ہیں، یا اللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرما۔ جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے مظلومہ کا، معصومہ کا، پروردگار ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں آج اسی جرم میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب معصومہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے عزادار ہیں۔ یا اللہ ان ظالموں کو، ان جابروں کو، جو شہزادی کے قاتلوں کی اولادیں ہیں، ان کو ذلیل و خوار اور ان سے نابود فرما دے۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، ان کی اطاعت و معرفت میں بھی اضافہ فرما۔ خداوندہ ان کے قاتلوں سے، ان کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری میں بھی ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ اپنا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت و شفا کرامت فرما، جو کسی طرح بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Fatima Zahra, 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 Ya 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 Zahra. اے میرے بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. تو ہمیں فضل اور امان دے دے، تو ہمیں
جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن میں بھی رلایا ہے مرگ محسن نے بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنوع میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کر ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا 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 وقت آخر ہے بس میرا بی بی وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنوع میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یہ ندامت ہے ہم کو ہر یہ ندامت ہے ہمیں مجرم تیری عدالت ہے ہمیں مجرم تیری عدالت ہے رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے یا
بن کر اپنے بابا کی زندگی بن کر اپنے بابا کی زندگی بن کر تیرا بچپن ایسا گرا بی بی اور جوانی ہے زینب مزتر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے 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 کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے
بعد بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے, کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے, بعد بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے, بعد بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے, بعد بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے, بس گئے کئی لوگوں نے دونوں کو دیے گانے. ایک فاطمہ زہرا ہے, ایک والی سکینہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے, بعد بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے, بعد بھی شکستہ ہے. طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں. 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 احمد مرسل کو ستایا سب پڑے نام مولا. قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں. 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 احمد مرسل کو ستایا کس
کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا سب بولے نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 سب جواب دے نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے 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 فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا چلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 سب پڑھے نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے
قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا، نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا، چلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا سب پڑھے نام والا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آکے، جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آکے، اس کی گستاخی کا منصوبہ بنایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 کس نے؟ سب پڑھے نام والا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ 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 جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آکے، جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آکے، اس کی گستاخی کا منصوبہ بنایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟ ہاتھ میں لے کے چلی فاطمہ تحریر نبی، ہاتھ میں لے کے چلی فاطمہ تحریر نبی، جنگ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کس نے؟ قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے؟
مرسل کو ستایا سب پڑھے نام والا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے 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 فاطمہ لے کے چلی فاطمہ کہے نبی فاطمہ لے کے چلی فاطمہ کہے نبی حق کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 سب پڑھے نام والا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے آئے حسنین علی اب کی گواہی کے لیے آئے حسنین علی اب کی گواہی کے لیے بجانب سے تو خاموش کرایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 سب پڑھے نام والا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے 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 آئے حسنین علی حق کی گواہی کے لیے آئے حسنین علی حق کی گواہی کے لیے بجانب سے تو خاموش کرایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے
فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس سب پڑھے نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو قبر میں آمد مرسل کو جس کی نالین کے صدقے سے بہن ہو جس کی نالین کے صدقے سے بہن ہو اس پہ زیان کی تہمت کو لگایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو بتایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو بتایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو بتایا سب پڑھے نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 کس نے نام نالین سے چھپ جائے گی تاریخ کربلا نام نالین سے
نام مولا قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے ہاتھ میں لے کے چلی فاطمہ تیرے نبی قبر میں لے کے چلی فاطمہ تیرے نبی حق کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے پوچھا فریاد فقر اتنا ستم کیسے سوار پوچھا فریاد فقر اتنا ستم کیسے سوار سالے احمد پہ ستم ڈھانا سکھایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد سن کے آئیے گا ابتدائی سن کے آ جائے گا کس نے آئے حسنین